میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور تازہ ایپیسوڈ 90 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، فکر و فن شعر و سخن کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو اصحاب قلم تجاہل عارفانہ سے کام لیتے تھے، اب خود ہی آگے بڑھ کر فکر و فن شعر و سخن پر اپنی ادبی و قلمی خدمات کے تعارف کی خواہش ظاہر کرنے لگے ہیں۔ رجحان کی یہ تبدیلی خوش آئند بھی ہے اور قابل استقبال بھی۔ اس تبدیلی کی آہٹ آپ آنے والی قسطوں میں ضرور محسوس فرمائیں گے۔ گزشتہ ہفتے ڈاکٹر آفتاب عرشی کے فیچر نواسی پر ہمیں بہت ساری اہم شخصیات کے تبصرے اور تاثرات موصول ہوئے ہیں، اور پروگرام کی عمومی پسندیدگی سے ہمیں بڑا اطمینان نصیب ہوا ہے۔ اس کامیابی کو ہم اردو زبان کی شیرینی و دل نشینی کی نظر کرتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بجز ادب کے ہمارے پروگرام میں تفریح کا رائج الوقت کوئی سامان موجود نہیں ہوتا۔ یہاں تو صرف اردو بولتی ہے یا صلاحیت بولتی ہے۔ 89ویں قسط کو پسند کرنے والوں میں شمع اردو کے پروانوں میں بلگام سے محبوب خان، یاسین راہی اور CKS نذیر، پونے سے منیرہ، کلکتہ سے رئیس احمد حیدری، انڈی سے ڈاکٹر خواجہ فراز بادامی، بنگلور سے اعظم شاہد، لاس اینجلس US سے ظہیر احمد صاحبان شامل ہیں۔ ہم سب یہاں فکر و فن شعر و سخن سے وابستہ احباب ان ارباب ذوق کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ ہمارے لیے توفیقات الہی کا یہ فیض یوں ہی جاری و ساری رہے۔ ناظرین، آئیے فکر و فن شعر و سخن کے اپنے تازہ ترین ایپیسوڈ 90 کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج بھی ہم منفرد مزاج شعری کے حامل ایک با کمال شاعر، عروض داں، ناظم مشاعرہ، نو مشق شعراء کے تربیت کار محترم مسعود احمد صاحب کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو مسعود حساس کے قلمی نام سے مشہور ہیں۔ وہ اس وقت کویت میں مقیم ہیں اور خوشبوؤں کے تقسیم کار ہیں، مطلب یہ کہ عطریات کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کا ادب، ان کا اسلوب، ان کے اشعار اور ان کی شخصیت محبتوں کی خوشبوؤں سے مہکتی رہتی ہے۔ ابھی کچھ ماہ قبل کویت کے ایک آن لائن مشاعرے میں ہماری صدارت میں
ایک مشاعرے کا اعلان ہوا تو ہمیں معلوم کرایا گیا کہ مشاعرے کی نظامت مسعود حساس صاحب کے ذمہ ہے۔ نام نیا تھا، حالانکہ 2018 میں انڈین مسلم ایسوسی ایشن کویت کے مشاعرے میں ہماری جب شرکت ہوئی تھی تو وہاں مسعود حساس نام کے شاعر سے ملاقات کی کوئی بات ذہن میں نہیں تھی۔ مسعود صاحب سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس وقت ہندوستان میں اپنے وطن میں تھے۔ اس طرح ان سے بالمشافہ ملاقات کا موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مذکورہ آن لائن مشاعرے میں ان کی نظامت میں مشاعرہ پڑھنے کا تجربہ یادگار ثابت ہوا۔ مسعود ذی وقار نے اناؤنسنگ کو نئی بلندیوں پر پہنچایا تھا اور محفل میں شریک کئی زباندان ان کی زباندانی اور الفاظ کے برتنے کی ان کی صلاحیت کو اور ان کے انداز کو دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ ہم خود بھی حیران تھے کہ یہ گوہر نایاب کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ تبھی ہمارے دل میں خیال آیا کہ موصوف کو فکر و فن شعر و سخن میں پیش کیا جائے۔ محترم مسعود حساس کو آج ہم فکر و فن شعر و سخن میں پیش کر کے ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ فکر و فن شعر و سخن کی خوش نصیبی ہے کہ چینل کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے مسعود حساس صاحب نے ہماری دعوت کو منظوری بخشی اور ہم پر احسان کیا ہے۔ ہم ایسے ایک ذہین، بردبار اور سلیقہ شاعر سے بہت متاثر ہیں۔ ان کا انداز بیان کس قدر خوشبودار ہے اور خوبصورت ہے، اس کا اندازہ ان کی اپنی تحریر سے لگایا جا سکتا ہے جو ان کی آپ بیٹی پر مشتمل ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، آپ خود انہی کے الفاظ میں سماعت فرمائیں۔ میں آج اپنے الفاظ کا استعمال کیے بغیر انہی کے الفاظ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں کہ میری پیدائش 2 فروری 1975 کی ہے۔ اپنے گاؤں کے مدرسے میں ابتدائی تعلیم سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے میں پائی۔ 1994 میں گریجویشن کیا۔ اپنی معاشی زندگی کی شروعات میں نے ممبئی اجمل پرفیومز میں ایک سیلس مین کی ملازمت کے ساتھ کی۔ 2 سال بعد شاپ انچارج کی حیثیت سے خالص پرفیومز دبئی سے وابستہ ہوا۔ وہاں سے الحرمین پرفیومز میں ٹرانسفر ہو گیا۔ البتہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ ابتدا میں شاپ انچارج کی حیثیت سے دبئی، شارجہ، راس الخیمہ اور عمان میں خدمت کا موقع ملا۔ بعد ازاں 2003 میں کویت منتقل کر دیا گیا، جہاں 2008 میں مارکیٹنگ مینیجر کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے عود المسعود نامی اپنی کمپنی کی داغ بیل ڈالی، جس میں تاحال ایسی پوزیشن پر ہوں۔ لکھنے کی ابتدا تقریباً 12-13 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، تاہم 17 سال کی عمر میں 2-4 غزلیں کہہ لی تھیں، جس کے 2 مطلب بھی ابھی میرے ذہن میں ہیں۔ تو میری نیند کو کیوں چرانے لگی، تو میری نیند کو کیوں چرانے لگی، ہر گھڑی کیوں تیری یاد آنے لگی، ہر گھڑی کیوں تیری یاد آنے لگی۔ کیا کہنے۔ ایک اور مطلع ہے، جو ہر دم آپ کی مدح و ستائش عام کرتے ہیں، جو ہر دم آپ کی مدح و ستائش عام کرتے ہیں، وہی مشعل جلا کر اصل میں بدنام کرتے ہیں، وہی مشعل جلا کر اصل میں بدنام کرتے ہیں۔ سن 2000 میں
طور پر لکھنا شروع کیا اور سن 2004 تک کم و بیش 60-70 غزلیں کہہ لیں۔ اتفاقاً اسی دوران کویت میں چند شعراء سے ملاقات جنہوں نے بتایا کہ غزل میں اوزان کے ساتھ ساتھ قافیہ و ردیف بھی ہوتے ہیں، جس کا مجھے سرے سے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ گھر آ کے تمام غزلوں کی چھٹائی کی تو کرشماتی طور پر صرف 2 غزلوں میں قافیہ و ردیف کی کجی درائی تھی، وگرنہ ہر ایک میں اصول شاعری لاشعوری طور پر برتا جا چکا تھا۔ اسی برس چھٹی گزارنے کے لیے ممبئی جانا ہوا تو بھنڈی بازار سیفی بک ڈپو پر ایک کتاب نظر آئی جس کا نام تھا فن شاعری اور علم معانی و بیان۔ ورق گردانی کرتے ہوئے متواتر تعداد یعنی گنتی لکھی ہوئی تو ٹھٹک گیا۔ برقرات سے خیال آیا کہ کویت میں کچھ شعراء مصرع لکھ کر نیچے گنتی لکھتے ہیں مگر کسی کو کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ بس اسی سبب نے وہ کتاب خریدنے پر مجبور کر دیا۔ واقعی وہ کتاب مختصر اور جامع تھی جس نے مجھے تختی کے فن سے آشنا کیا، جس کے فوراً بعد میں نے اپنی تمام گزشتہ غزلوں کی تختی کر ڈالی۔ یہاں بھی حیرت دو چند ہو گئی جب واضح ہوا کہ میری تمام غزلوں میں بحر و اوزان کا سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، اکا دکا مصروں کے جن کی درستگی فوراً کر دی گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب میں کویت کے افق پر نمودار ہونے کی سعی کر رہا تھا۔ ابتدا میں مزاح لکھا، بہت لکھا، ماشاءاللہ خوب لکھا۔ ایک مزاحیہ مصرع جو مکمل عربی الفاظ پر مشتمل تھا اسی وقت محفلوں میں گونجنے لگا، مگر 1 سال بعد ہی اندازہ ہو گیا کہ مزاح کی بنیاد پر شخصیت کا مذاق اڑایا جانے لگا ہے، تو فوراً خود کو سنجیدگی کی جانب مائل کر لیا اور تخلص جو اب تک مسعود تھا اسے بدل کے حساس کر دیا۔ 2004 میں دیوان شائع ہوا جو حروف تہجی کی مراعات سے مزین کویت یا خلیج کا اولین دیوان ہے۔ اس کے ضمیمے میں چمنزار عقیدت کے نام سے کویت میں تمام تر معاصر شعراء کا منظوم خاکہ شائع کیا گیا ہے۔ شاید اردو ادب کی تاریخ میں پہلا قدم ہو کہ کسی شاعر نے ملکی سطح پر اپنے تمام تر معاصر شعراء کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہو، اس کمال احتیاط کے ساتھ کہ ہر شعر میں ممدوح کا نام چسپاں کیا گیا ہو۔ اسی برس ہندوستان میں سیاسی فضا تبدیل ہوئی اور پہلی بار کسی مسلم شخص کو اس کے گھر میں پیٹ کر اس لیے مار دیا گیا کہ اس کے گھر میں گوشت رکھا ہوا تھا، جس سے ایسا دل برداشتہ ہوا کہ شعر و شاعری چھوڑ چھاڑ کے مظلوم کی آواز بننے کی کوشش کی، اور اسی بنیاد پہ اب میری ٹائم لائن پر اشعار کے بجائے ہر وہ پوسٹ نظر آئے گی جو وقت کے فرعون کے خلاف ہوگی۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ محترم مسعود حساس صاحب نے اپنی خوبصورت مگر دلچسپ روداد زندگی کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ قلم کے جو لوگ دھنی ہوتے ہیں ان کی تحریروں میں دریا کی سی روانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہی بات پوری آب و تاب کے ساتھ مسعود حساس کی تحریروں سے ابھرتی ہے۔ بہرکیف اس موقع پر ان کے استقبال میں بھی یہ 5 توشیحی شعر ہماری جانب سے ان کی نظر ہیں۔ مسعود حساس اس نام میں میم، سین، واو، دال، ہے، سین، الف اور شین ہیں، اور اس سے کل
5 اشعار تخلیق پائے ہیں، سماعت فرمائیں حروف توجہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ میم سے عرض کرتا ہوں کہ مشام جاں کو معطر کیا ہے خوشبو سے، سرک گئی ہے نقابیں کسی کے قابو سے۔ عبادتوں کا دیا مشرکوں کو درس اس نے، وضو کی بھی نہ توقع تھی اس کو سادھو سے۔ دبی پڑی تھی جو چنگاری راکھ میں فن کی، حیات بخش ہے اس کے قلم کے جادو سے، حیات بخش ہے اس کے قلم کے جادو سے۔ سبک روی سے ادب کی فضائیں روشن کیں، سبک روی سے ادب کی فضائیں روشن کیں، سجایا نطق کو اس نے زبان اردو سے، سجایا نطق کو اس نے زبان اردو سے۔ امان دی ہے معانی کو اس نے لفظوں کی، امان دی ہے معانی کی اس نے لفظوں کی، سکھایا نور کا مطلب جہاں کو جگنو سے، سکھایا نور کا مطلب جہاں کو جگنو سے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ان سے گفتگو کی جائے ان کے کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ترقی کے تعاقب میں بڑے لوگوں میں مت بیٹھو، ترقی کے تعاقب میں بڑے لوگوں میں مت بیٹھو، کہ پودے پیڑ کے نیچے کبھی پنپا نہیں کرتے، کہ پودے پیڑ کے نیچے کبھی پنپا نہیں کرتے۔ 1000 لوگ مؤذن ہیں پر حقیقت ہے، 1000 لوگ مؤذن ہیں پر حقیقت ہے، جسے وہ چاہے اسی کو بلال کرتا ہے، جسے وہ چاہے اسی کو بلال کرتا ہے۔ گھر کی حالت کا تذکرہ تو کیا، گھر کی حالت کا تذکرہ تو کیا، دل کی حالت مگر نہ کہہ پایا، دل کی حالت مگر نہ کہہ پایا۔ نفس کی خواہشیں کچلتا ہوں، نفس کی خواہشیں کچلتا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی جہاد ہے کیا، اس سے بڑھ کر کوئی جہاد ہے کیا۔ ایک اور شعر دیکھیے گا کہ ہمیں آواز دینی ہے تو لہجہ نرم ہی رکھیں، ہمیں آواز دینی ہے تو لہجہ نرم ہی رکھیں، رعونت سے بلانے پر تو نوکر تک نہیں آتے، رعونت سے بلانے پر تو نوکر تک نہیں آتے۔ ناظرین، ان کی شاعری کے بھنڈار میں سے یہ مٹھی بھر شعر ان کی شعری عظمت کی غمازی کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، مسعود حساس سے ایک گفتگو کر لیتے ہیں۔ محترم مسعود حساس صاحب، فکر و فن شعر و سخن کی ہماری سہانی بزم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی قلم کاری کا سفر کیسا رہا، اور اس وقت ادب کے حوالے سے آپ کی بیرون ملک کیا کچھ مصروفیات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ عزیز بلگامی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، عافیت دے، اور آپ جیسی شخصیات کو تادیر قائم رکھے۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے، اصل میں اس میں 2 سوال ہیں۔ آپ نے میرے سفر کے تعلق سے پہلے پوچھا ہے، تو میں اس پہ بھی پہلے گفتگو کر لوں کہ ادبی حوالے سے جو میرا سفر ہے وہ بڑا خوشکن نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے کہ قدر پیچیدگی اور خارزار وادیاں میرے راستے میں ٹھیک ٹھاک آئیں، خصوصی طور پر ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ شاعری کے میدان میں چونکہ میری پہنچ ان حضرات تک نہیں تھی جو تدریس سے منسلک ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضرات کی جو دیگر مشاغل میں منسلک ہیں، دیگر مشاغل سے منسلک ہیں، انہی کے قریب گیا۔ پتہ یہ چلا کہ
انہوں نے تو بتا رکھا ہے دنیا کو کہ وہ اپنے وقت کے آفتاب و ماہتاب ہیں، لیکن قریب پہنچنے کے بعد میں بڑا عجیب سا مسئلہ ہوا. پتہ یہ چلا کہ خالی ہے، صاحب کشکول ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ الفاظ کا ذخیرہ ہے، نہ ہی انہیں تختی کے اوپر دسترس حاصل ہے، نہ ہی شعر کے نشیب و فراز سے واقفیت ہے، اور علم معانی و بیان تو بہت دور کی بات ہے. بیٹر انہی حضرات کے درمیان میں پلا بڑھا تو یہ تھوڑا سا تلخ تجربہ رہا، اس لیے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسی قداور شخصیات جو صاحب طرز ہوں، صاحب اسلوب ہوں، صاحب علم و معرفت ہوں، ان حضرات سے خوشہ چینی کر کے کچھ حضرات جو کہ فی نفس ہی بازیگر ہیں وہ قائد اردو ادب بن چکے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے اوپر گفتگو کی جائے. آپ نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ بیرون ممالک میری اپنی مشغولیات کیا ہیں. تو دیکھیں قبلہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ غزل کے ساتھ میں جب کوئی شخص وابستہ ہوتا ہے تو دو بنیاد پہ وابستہ ہوتا ہے، یا تو وہ کل وقتی ہوگا یا وہ جز وقتی ہوگا. خوشا کہ جو غزل لکھ رہا ہو اور غزل کے میدان سے ہی وہ روزی بھی کما رہا ہو. مثال کے طور پر مدارس، اسکول، کالج یا وہ احاطے جہاں پہ اردو ادب کی ترویج ہوتی ہے، جہاں لکھنے پڑھنے کا عمل بالاستمرار چلتا رہتا ہے. اور ایک ہم جیسے ہوتے ہیں جو کام تو کچھ اور کرتے ہیں، ان کے مشاغل دیگر ہوتے ہیں، لیکن وہ جز وقتی طور پر غزلیں بھی لکھنا چاہتے ہیں اور بسا اوقات لکھ بھی لیتے ہیں. تو میں بتاؤں آپ کو کہ ہم لوگ ایک میگزین نکالتے ہیں مینار ادب کے نام پہ، جس میں ہم جدید نسل کے شعراء کو زیادہ نمائندگی دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو روایت سے الگ نہیں تصور کرتے. ہم روایت کی چھتر چھایا میں، اس کے زیر سایہ نئی نسل کی پروان چاہتے ہیں. اور یہ جو میگزین ہے لندن اور پاکستان سے بیک وقت سماہی رسالے کی حیثیت سے شائع ہوتی ہے. دوسری اپنا ایک گروپ ہے توازن کے نام سے، اس میں جو جدید شعراء ہیں، نئی نسل کے جو لوگ ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ غزل لکھ لیتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس غزل کے نشیب و فراز کیا ہیں، آپ نے جو مصرع لکھا ہے یہ کس بنیاد پہ اچھا ہے، یا یہ کس بنیاد پر سست روی کا شکار ہو چکا ہے، یا اس کے اندر اگر ابہام آ گیا ہے تو کیا بنیاد پیش آئی ہے، یا دونوں مصرے دو لخت ہو گئے ہیں تو اس کا بین سبب کیا ہے. تو انہیں بتایا جاتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں انہیں بالتفصیل گفتگو کی جاتی ہے ان کے کلام پہ، جس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ آداب غزل اکیڈمی کی داغ بیل ڈالی ہے، کم و بیش 3 بیچ اس کے چلا چکے ہیں، جس میں کم و بیش 200 بچے ایسے ہیں، نئے شاعر ایسے ہیں کہ جن کو تقطیع کے زمرے میں خود کفیل بنایا گیا ہے. چونکہ حضرت بلگامی صاحب، مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ اپنے قرب و جواب پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو تھوڑا مایوسی کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات ایسے لوگ ملتے ہیں کہ پتہ چلا کہ بڑی اچھی غزل پڑھ رہے ہیں، ان سے تنہائی میں گفتگو کیجئے تو وہ اس مصرے کے نشیب و فراز پہ گفتگو نہیں کر پاتے، نہ اس کی تخطیع کر پاتے ہیں. تو ہم نے جب دیکھا کہ یہ پریشانی ہے تو تخطیع جو کہ بہت ہی اہم چیز ہے غزل کے تعلق سے، تو ہم نے سوچا کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے. اور الحمدللہ تقریباً 20 یا 22 لیکچر کے اندر الحمدللہ ہم نے ان لوگوں کو تخطیع کے معاملے میں خود کفیل بنایا. ہمارے ایک دوست ہیں، شاگرد بھی کہہ لیجئے، یاسر بخاری، مانچسٹر لندن سے ہیں. انہوں نے تو بمشکل 10 دن کے اندر ساری تخطیع سیکھی، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے کلام کی تخطیع کی. پھر میں نے اپنی دیوان سے کم و بیش ان کو 15 غزلیں دیا، میں نے کہا اس کی تخطیع کیجیے، انہوں نے ٹھیک کی. تیسرے بیچ کے اندر جن اشخاص نے 15 غزلوں کی، میری 15 غزلوں کی تخطیع کی تھی، ان 3 بچوں کے
کلام کو، ان کی تحقیق کو میں نے مختلف گروپوں میں شیئر بھی کیا تھا، حتیٰ کہ فیس بک پہ بھی لگایا تھا. تو یہ خوش آئند بات ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ، آپ کے تجربات تلخ ضرور ہیں لیکن آپ نے انہیں بہت دلچسپ بنا کر پیش کیا. معیار ادب کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوئی، اس کے لیے ہماری مبارکباد قبول فرمائیں. محترم مسعود حساس صاحب ایک با کمال شاعر کی حیثیت سے اس وقت افق ادب پر آپ جگمگا رہے ہیں. آپ نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کڑی محنت فرمائی ہے جو آج کل شعراء میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن علم عروض کے حصول کے لیے جس انہماک کے ساتھ آپ نے محنت فرمائی ہے، ہم اس کے پس منظر کے بارے میں مزید تفصیل آپ سے جاننا چاہیں گے. جی عزیز بھائی، اصل میں آپ نے علم عروض کے تعلق سے پوچھا ہے کہ یہ اس پہ کیسے دسترس حاصل ہوئی. تو میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ علم عروض بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں. ہاں، وزن جانتا ہوں. مصرع وزن میں ہے کہ نہیں ہے یہ ضرور جانتا ہوں. اور میں تو نئی نسل سے باضابطہ کہتا ہوں کہ وزن خالی سیکھو. وزن اگر سیکھ لو گے تو وہ مروجہ بحر میں ہے کہ نہیں ہے وہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. وزن خالی سیکھیے، اور اسی چیز کو ہم تختی کے ذریعے سے سکھاتے ہیں. رہا مسئلہ میرا تو علم المعانی والبیان، مدارس اسلامیہ کے جو فارغین ہوتے ہیں انہیں دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک ہے تلخیص المفتاح، ایک ہے مختصر المعانی. جو علماء حضرات میری گفتگو کو سن رہے ہوں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ اعجاز قرآنی کو سمجھنے کے لیے یہ دونوں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور ان دونوں کتابوں کے اندر ہر وہ شے موجود ہے جو غزل کے لیے کام آتی ہے. مثلا حشر، زوائد، استعارہ، کنایہ، تشبیہ، مشبہ، مشبہ بہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں. کلام کو بہتر بنانے کے لیے جو معائب ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. جو محاسن ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. جو محاسن ہیں ان کو ان کے الفاظ، مصطلحاتی الفاظ کے ذریعے سے ان کو بیان کیا گیا ہے. تو الحمدللہ چونکہ وہ درس نظامی کے اندر میں نے اسے پڑھا تھا تو یہ قرآنی اعجاز کو سمجھنے کے لیے جو مجھے پڑھایا گیا تھا وہ بہت کام آیا. محترم مسعود حساس صاحب، عروض کے حوالے سے آپ نے مختصر سے وقت میں بہت ساری معلومات سے ہمارے ناظرین کو نوازا ہے، شکریہ. مسعود صاحب، آپ نظامت مشاعرہ کے میدان میں بھی کافی پیش رفت فرمائی ہے. آپ کی نظامت میں مجھے بھی مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا ہے. آپ کی نظامت کے بارے میں میرا یہ احساس ہے کہ آپ کی نظامت ایسی ہوتی ہے کہ اچھے زباندان انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں. ایک کامیاب ناظم مشاعرہ بننے کے لیے کن امور کو آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ عزیز بھائی، آپ نظامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نظامت تو یوں ہی کرنے لگا. دیکھیے، نظامت وہی کر سکتا ہے جو بے تکان بول سکتا ہو اور اس کے پاس میں وافر مقدار ہو الفاظ کی. اگر وافر مقدار نہیں ہے تو وہ نظامت نہیں کر سکتا. اور برموقع برمحل اشعار بھی یاد ہونے چاہیے تاکہ محفل کا رنگ جما رہے. تو مجھے اشعار کم یاد تھے لیکن الفاظ کا ذخیرہ ٹھیک ٹھاک تھا، کیونکہ میں مولانا صادق سرگھنوی کے ناول بہت پڑھتا تھا اور ان کا بیانیہ بڑا ہی افسانوی ہوتا تھا. تو وہ الفاظ تمام تر میرے دماغ کے اندر راسخ تھے، میں انہیں اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کیا کرتا تھا. اس بنیاد پہ یہ صورتحال پیش آئی کہ میرے ہاں الحمدللہ الفاظ کا ذخیرہ تھا اور تھوڑی سی لغت دانی بھی میں نے دیکھی، لغت دانی حاصل کی. لغت پڑھتا رہا، عربی کے اور فارسی کے، حتیٰ کہ ان کے مصادر کیا ہیں، ان کے ریسورسز کیا ہیں الفاظ کے، وہ ساری چیزیں دیکھتا تھا. اس میں یہ بھی دیکھا میں نے کہ کچھ ایسی تراکیب ہیں جو قیاس کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر قیاس کی بنیاد پہ ایک ترکیب بنی ہوئی ہے
تو میں کیوں نہ دوسری بنا لوں. تو بہت ساری تراکیب میں نے از خود وضع کی اور وہ فی البدیہہ کبھی کبھی میری زبان پہ جاری ہو جاتی ہیں. تو اس کی بنیاد پہ لوگ حیران ششدر ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں. آپ مجھ سے بہت بلند ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا ہے, ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ تو آپ مجھے سراہ رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص نظامت کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس میں الفاظ کا ذخیرہ وافر مقدار میں ہونا چاہیے, کثیر الجہات ہونا چاہیے لفظوں کے اعتبار سے. دوسری اہم بات جو میں نے سیکھی ہے, اصل میں جو ناظم ہوتا ہے یہ ایک کڑی ہوتا ہے مشاعرے کے لیے جو دو شعراء کو جوڑتا ہے. یہ ایسی ہی کہ جیسے ٹرین کے دو ڈبے جوڑے جاتے ہیں. جس شخص کو آپ بلا رہے ہیں آپ اس کے اسلوب کو سمجھیے, اسلوب کو سمجھیے. اگر اسلوب کو آپ نہیں سمجھ پائے تو پھر اس کے برخلاف آپ کوئی شعر پڑھ کے اسے بلا دیں گے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کے اسلوب کو سمجھیے, اس کی لفظیات کو سمجھیے. آیا وہ تراکیبی اعتبار سے جاہو جلال لایا ہوا ہے یا عام فہم الفاظ کے ذریعے سے اپنی مشرہ گری کر رہا ہے, ان کو سمجھیے. اس کے بعد میں اس شخص کو کما حقہ اس کے اعتبار سے متعارف کروائیے. یعنی آپ پہلے شاعر کو لا رہے ہیں, متعارف کروا رہے ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے جو اس کی غزلوں میں پائے جاتے ہیں, اور پھر جب وہ پڑھ لے تو اس کے ایک دو شعر کو جو کہ بڑے اچھے ہوں ان اشعار کو کوٹ کیجیے, ان اشعار کو کوٹ کیجیے اور اس کے تھوڑے سے محاسن پہ گفتگو کر لیجیے. اور پھر اس کے بعد میں جو دوسرا شاعر آ رہا ہے ایسے ہی اس پہ بھی اسٹڈی ہونی چاہیے. اس کا استقبال اسی انداز میں کیجیے جس لب و لہجے کا وہ مالک ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو میں نے سیکھی ہیں, از خود سیکھی ہیں, کسی نے بتایا نہیں. تو میں آنے والے بچوں سے یہی کہوں گا کہ یہ دو چیزیں ضرور کیجیے گا کہ جس شاعر کو آپ بلا رہے ہیں اس کو اچھے الفاظ میں بلائیے, ان الفاظ میں بلائیے جو اس کی غزل سے لگا کھاتے ہیں, اور جس کو الوداعیہ دے رہے ہیں اس کے حساب سے دیجیے. مسعود حساس صاحب, نظامت کے بارے میں بہت اہم نکتہ آپ نے بتایا کہ بے تکان بولنے والا ہی مشاعرے کا اچھا ناظم بن سکتا ہے. یقیناً آپ کی یہ بات سن کر ہمارے ناظرین کے چہروں پر میری طرح مسکراہٹ دوڑ گئی ہوگی. محترم مسعود حساس صاحب, فکر و فن شعر و سخن کے بارے میں آپ کے تاثرات ہماری ہمت افزائی کا باعث بنیں گے. کیا فرماتے ہیں ہمارے ادبی چینل کے بارے میں؟ عزیز بھائی, آپ نے اپنے ادبی چینل کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے تو میں بتاؤں کہ میرا خیال یہ ہے کہ صرف آپ کا ادبی چینل ہی نہیں بلکہ آپ کی شخصیت یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مندمج ہوئی ہیں. جہاں پہ آپ کا ادبی چینل ہو وہاں پہ آپ کی یاد آتی ہے, اور جہاں پہ آپ ہوتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے سے ہی لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کو متعارف کرواتے ہیں. یہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے, اس لیے کہ آپ روایات کے زیر سایہ نئی نسل کی آبیاری کر رہے ہیں. نئی نسل کی آبیاری اس معنی کر رہے ہیں کہ وہ لفظیاتی اعتبار سے بھی خود کفیل ہو جائے اور معنوی اعتبار سے اس کے اندر اتنی پرواز آ جائے کہ وہ اپنے قافیہ اور ردیف کو ماقبل سے مربوط کر لے. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو حضرات آپ کے چینل کے تعلق سے اپنے تاثرات رقم کر رہے ہیں ان کو آپ دستاویز کی شکل میں محفوظ کر رہے ہیں. ایک بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. ممکن ہے آنے والے دنوں کے اندر آپ کی کتاب شائع ہو جائے. یہ بڑی خوشائند بات ہے. آپ کا ادبی چینل ہمہ وقت عرقریزی کے ساتھ میں تمام خرد و صغیر کو اپروچ کر رہا ہے اور ان کے کلام کو انہی کے تناظر میں پیش کر رہا ہے, ماحولیات سے آگاہ کر رہا ہے, معاصر اس کے کیا لکھ رہے ہیں, ان کا قلم کس طرح کی روشنائی اگل رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ پیش کرتے ہیں. تو یقیناً ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. صاحب, نئی نسل کی آبیاری ہمارے چینل کے ذریعے سے ہو رہی ہے. مسعود صاحب جیسے حساس شاعر کے اس اعتراف کے ہم دل و جان سے قدردان ہیں.
اور یہ اعتراف ہماری ہمت افزائی کا باعث بنا ہے. شکریہ مسعود صاحب. آپ جب بزم میں فکر و فن شعر و سخن میں حاضر ہیں تو آپ کے کلام سے استفادے کا حق تو بنتا ہی ہے. کیا کچھ سنانا پسند فرمائیں گے آپ؟ بڑی نوازش. آپ نے مجھ سے میرا کلام سننے کے بارے میں کہا. میں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جو اچھے کمنٹ کرتے ہیں اور جن کے مختصر اور جامع تبصرے کی بنیاد پہ اچھا سے اچھا لکھنے کا داعیہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ مختلف غزلوں کے 2-2 3-3 شعر آپ کو سناتے جاؤں. دیکھیے گا کہ کہا بسد خلوص گر کلام دل کنایتن، کہا بسد خلوص گر کلام دل کنایتن، غرور حسن سے ملا جواب اشارتن. جو زخم کوئے یار سے ملے وہ دل میں قید ہیں، جو زخم کوئے یار سے ملے وہ دل میں قید ہیں، حفاظتن 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 حفاظتن. اور عجب ہے دل کی مانگتا ہے ہر جواب مدعا، عجب ہے دل کی مانگتا ہے ہر جواب مدعا، وضاحتن 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 وضاحتن. اور دیکھیے گا کہ وہ حرف حرف زہر تھا مگر میں پھر بھی پی گیا، وہ حرف حرف زہر تھا مگر میں پھر بھی پی گیا، سعادتن 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 سعادتن. لمبی غزل ہے لیکن اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نمائندہ غزلوں کے 2-2 شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. منسلک ہوتا ہے گر درد سے چہکار قد، منسلک ہوتا ہے گر درد سے چہکار کا قد، شاعری اور بڑھا دیتی ہے گفتار کا قد. منسلک ہوتا ہے گر درد سے چہکار کا قد، شاعری اور بڑھا دیتی ہے گفتار کا قد. بارہا اس نے میرے شعر کو بونا لکھا، بارہا اس نے میرے شعر کو بونا لکھا، اس سے دیکھا نہیں جاتا میرے معیار کا قد، اس سے دیکھا نہیں جاتا میرے معیار کا قد. اور ایک شعر اس کا کہ مفلسی کیوں نہ ہو اندیشہ فردہ پہنے، مفلسی کیوں نہ ہو اندیشہ فردہ پہنے، زود افزوں ہو اگر دختر ناچار کا قد، زود افزوں ہو اگر دختر ناچار کا قد. اور دیکھیے گا انالحق نے دکھایا منظر نایاب بالآخر، انالحق نے دکھایا منظر نایاب بالآخر، لہو کا قطرہ قطرہ ہو گیا سیماب بالآخر. اور میرے جوش جنون نے رقص لہروں پر کیا ایسے، میرے جوش جنون نے رقص لہروں پر کیا ایسے، میرے ہاتھوں پہ بیعت ہو گیا گرداب بالآخر، میرے ہاتھوں پہ بیعت ہو گیا گرداب بالآخر. اور ہر ایک تعبیر جب سے ہو گئی ایک زخم کی صورت، ہر ایک تعبیر جب سے ہو گئی ایک زخم کی صورت، میری آنکھوں سے رخصت ہو گئے سب خواب بالآخر. اور نہ جانے پی کے کتنی خواہشوں کا خون نادیدہ، غروب شمس کا منظر ہوا خوناب بالآخر. اور عرق آلود پیشانی ہوئی آئینے سے مل کر، عرق آلود پیشانی ہوئی آئینے سے مل کر، سمندر سے پرے میں ہو گیا غرقاب بالآخر، سمندر سے پرے میں ہو گیا غرقاب بالآخر. اور دیکھیے گا کچھ اشعار اسی طریقے سے کہ لہو میں آج کل حدت بہت مشکل سے آتی ہے، لہو میں آج کل حدت بہت مشکل سے آتی ہے، کسی کے درد کی چاہت بہت مشکل سے آتی ہے. یہ سچ ہے جرأت رندانہ سے قسمت بدلتی ہے، یہ سچ ہے جرأت رندانہ سے قسمت بدلتی ہے، مگر ہر شخص میں جرأت بہت مشکل سے آتی ہے کہ اس کے واسطے نیزے پہ سر کو رکھنا پڑتا ہے، کہ اس کے واسطے نیزے پہ سر کو رکھنا پڑتا ہے. میاں حق گوئی کی طاقت بہت مشکل سے آتی ہے، میاں حق گوئی کی طاقت بہت مشکل سے آتی ہے. آخری شعر اس زمرے کا کہ غریبی کو تو مل ہی جاتی ہے دو وقت کی روٹی، غریبی کو تو مل ہی جاتی ہے دو وقت کی روٹی، مگر دولت کے گھر عزت بہت مشکل سے آتی ہے.
بہت مشکل سے آتی ہے. ایک شعر اور یہاں پہ دکھائی دے رہا, اچھا شعر ہے, سنیے گا کہ لہو کا گھونٹ بھرتے ہیں تبھی چشمہ ابلتا ہے. لہو کا گھونٹ بھرتے ہیں تبھی چشمہ ابلتا ہے. کسی کے شعر میں جدت بہت مشکل سے آتی ہے, کسی کے شعر میں جدت بہت مشکل سے آتی ہے. اگر کوئی اچھی غزل مل گئی تو میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں. 2-3 شعر دیکھیے گا. یہ عشق کی تقدیر ہے یا حسن کا دستور ہے, کیوں حسن ہی مغرور ہے, کیوں عشق ہی مجبور ہے. زلفوں کے بارے میں اگر کچھ میں کہوں تو یوں کہوں, رخسار سے اٹکھیلیاں کرتی شب دیجور ہے. اور ایک دل ہی میرے پاس تھا, لایا ہوں اس کو بادب. عزیز بھائی, یہ آپ کے لیے اور آپ کی محفل کے لیے, آپ کے چینل کے لیے, ایک دل ہی میرے پاس تھا, لایا ہوں اس کو بادب. اچھا بتائیں آپ یہ کیا آپ کو منظور ہے, اچھا بتائیں آپ یہ کیا آپ کو منظور ہے. اب آپ کی جانب سے یہ 2 شعر میری نظر دیکھیے گا کہ سن کر میری منت کہا, ایک بار کیا 100 بار ہاں, منظور ہے منظور ہے منظور ہے منظور ہے. اور یہ تو دیوان سے کچھ شعر سنا رہا تھا میں آپ کو. کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو مشاعرے کے لیے میں نے لکھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کتابی اعتبار سے غزلیں لکھتے ہیں تو وہ قدر دقیق ہو جاتی ہیں, عوام الناس اسے بہت زیادہ پسند بھی نہیں کرتی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس درجے کا شعر کی میرے جوش جنون نے رقص لہروں پر کیا, ایسے میرے ہاتھوں پہ بیعت ہو گیا گرداب بالآخر, تو اس نہج کے شعر کون پسند کرے گا. تو اسی بنیاد پہ میں نے یہ بھی کوشش کی کہ اگر مجھے مشاعروں کے اندر بلایا جائے تو کون سے اشعار بہتر ہوں گے. اسی سلسلے میں دیکھیے کہ اسے جب آئینہ میں نے دکھایا, اسے جب آئینہ میں نے دکھایا تو سچائی سے خائف ہو گئی ہے. یہ تلوے چاٹتی ہے اہل زر کے, عدالت بھی طوائف ہو گئی ہے. یہ تلوے چاٹتی ہے اہل زر کے, عدالت بھی طوائف ہو گئی ہے. اور دیکھیے کہ 2-4-10 کے نام کو لینا فضول ہے. الزام ایک شخص کے سر جانا چاہیے, اور روٹی جہاں پہ بکتی ہو عزت کے بھاؤ پر اس شہر کے امیر کو مر جانا چاہیے. دیکھیے کہ ہاں حقیقت ہے یہی, جان پہ بنائے اگر مفلسی غیر کی ڈیوڑی پہ جھکا دیتی ہے. ہاں حقیقت ہے یہی, جان پہ بنائے اگر مفلسی غیر کی ڈیوڑی پہ جھکا دیتی ہے. ناصحہ ایسے میں تقویٰ کی نصیحت مت کر, بھوک انسان کو کافر بھی بنا دیتی ہے. بہت شکریہ. بہت خوب محترم حساس صاحب, کیا کہنے. جو زخم کوئے یار سے ملے وہ دل میں قید ہیں, جو زخم کوئے یار سے ملے وہ دل میں قید ہیں. حفاظتاً 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 حفاظتاً. وہ حرف حرف زہر تھا مگر میں پھر بھی پی گیا. وہ حرف حرف زہر تھا, وہ حرف حرف زہر تھا مگر میں پھر بھی پی گیا. سعادتاً 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 سعادتاً. ایک لفظ کی تکرار جو غزل کا مترادف قافیہ بھی ہے, بہت مزہ دے گیا مسعود صاحب, بہت خوب. محترم مسعود حساس صاحب, اب آخر میں نئی نسل کے شعراء کے نام ایک مؤثر پیغام بھی درج فرما دیں, تاکہ ایسے شعراء جو اپنے سینئر شعراء سے اکثر رہنمائی کے طلبگار رہتے ہیں, چاہے وہ اس کا اظہار متعدد وجوہات کی بنا پر نہ کرتے ہوں, ہماری خواہش ہے کہ فکر فن شعر و سخن کے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام ان کے نام جائے اور اس سے وہ رہنمائی حاصل کر سکیں. عزیز بھائی, صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ جتنے اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں اور آپ کی شخصیت جس قدر پر اثر پر تاثیر ہے وہ میری شخصیت نہیں ہے. عمومی طور پر میرے چہرے پہ شکن آ جاتی ہے, شاید اس کی بنیاد پہ میرا اپنا جو لہجہ ہے وہ لوگوں پہ کرخت گزرتا ہے. لیکن ایک بات کہوں گا
کہ اگر نئی نسل چاہتی ہے کہ وہ شاعری کے میدان میں آئے یا نثر کے میدان میں، صاحب قلم ہونا چاہتی ہے، خود کفیل ہونا چاہتی ہے، بیساکھی کا سہارا نہیں لینا چاہتی ہے، تو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مطالعہ، سب سے پہلے مطالعہ، مطالعہ انتہائی اہم ہے۔ جس نے مطالعہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ مطالعہ اہم چیز ہے۔ اب وہ مطالعہ جو ہے وہ آپ کے مشاہدات کے اوپر مبنی ہوتا ہے کہ وہ کیسا مطالعہ کر رہے ہیں، سرسری مطالعہ کر رہے ہیں یا لفظیات کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں یا تراکیب کے جاہ و جلال کے اعتبار سے مطالعہ کر رہے ہیں یا اس کے مفہوم کے اعتبار سے یا اس کے نظریات کے اعتبار سے۔ اگر نظریات کے اعتبار سے مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ جدیدیت ہے، مابعد جدیدیت ہے، روایت ہے یا کیا ہے؟ لفظیات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فارسی کی تراکیب ہے یا عربی کی تراکیب ہے، اس لفظ کے اصل والاصول کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنے سب سے پہلے مطالعہ، سب سے پہلے مطالعہ۔ مطالعے کے بعد میں مشق کیجیے، مشق کیجیے، مشق کیجیے، مشق کیجیے۔ مشق کرنے کے اندر آپ دیکھیں کہ جب پہلے کاتب لکھتے تھے تو وہ کاغذ کو کہیں پہ بھی وائٹ نہیں رہنے دیتے تھے، ہر جگہ پہ وہ الف با تے، الف با جیم دال، الف با جیم دال لکھتے تھے۔ اس طرح سے آپ کو مشق کرنی ہے، اور جب آپ خوب مشق کر لیں تو یہ مشق والے جو الفاظ ہیں، یہ مشق والی جو غزلیں ہیں، انہیں دریا برود کر دیجیے، دریا برود کر دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مشق ہے نا، یہ کچے اشعار پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اگر یہ تمام لوگوں کے سامنے آ گئی تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی شبیہ کمزور بن جائے گی لوگوں کے سامنے۔ تو پہلے مطالعہ کیجئے، پھر مشق کیجئے۔ مشق کرنے کے بعد میں اپنے استاذ محترم سے مشورہ کیجئے، ان کے مشورے کو سر آنکھوں پہ لیجئے۔ پھر اس کے بعد میں فلٹر کرنے کے بعد جو غزلیں، جو قطعات آپ کے ہیں، جو تحریریں آپ کی ہیں، ان کو مارکیٹ میں لائیے، آپ کی بہت ویلیو بنے گی انشاءاللہ۔ بہت اعلیٰ، بہت شکریہ محترم مسعود حساس صاحب۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پیغام ہمارے نوجوان اپنی گراہ میں باندھ لیں گے اور اس سے رہنمائی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ محترم مسعود حساس صاحب، ادارہ سیدھی بات چینل، ادارہ فکر فن شعر و سخن، پردے کے پیچھے ہمارے پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہمارا فلور اسٹاف اور خاص طور سے ہمارے ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوصف ہماری محفل میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی دل نشین گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے اور کریں گے۔ ناظرین، یہ تھے کویت سے ہمارے عزیز شاعر دوست مسعود حساس صاحب جو ہم سے محو گفتگو تھے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے۔ عزیز بلگامی اور ہمارے معزز مہمان محترم مسعود حساس صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ